ایک مشکل سلام ہے اور بڑا چاہا ہے میں نے کہ میں وہ سلام نہ پڑھوں، آپ کو مشکل میں نہ ڈالوں۔ بابا جی کا حکم ہے، بھائی غلام عباس نے اگرچہ مجھے کچھ اور کہا ہے لیکن پھر بھی میں وہ حکم ہی پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے الرباب، سلام اللہ علیہ، داد وہی جو ہو گئی، پورے 29 منٹ کے قریب میں پہنچ گیا، میرے حصے کی داد ہو گئی، 10-12 منٹ اور آپ کے لینے ایک مشکل بات کرنی ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے علی اصغر کی اماں کے لیے رباب، سلام اللہ علیہ، یہ لفظ رباب نہیں ہے، رے پہ پیش نہیں ہے، رے پہ زبر ہے، ضمہ نہیں ہے، یہ منصوب ہے۔ مجھے دیکھنا بیٹا، نصب ہے اس پہ، ضمہ نہیں ہے۔ رباب لفظ تو ہے، شہزادی کے لیے نہیں ہے۔ رباب کا معنی ہے ساز، عربی زبان میں ایک ساز کو رباب بولتے ہیں۔ اگر آپ 2 منٹ میری بات سنجیدگی سے سنیں، بھلے داد نہ دیں، دل میں جگہ دیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ٹھیک ہے، یہ وہ رباب ہے۔ اصغر بادشاہ کی اماں کا نام رباب نہیں ہے، اصغر بادشاہ کی اماں کا نام ہے رباب، ربانیت سے نکلا ہے۔ تیرا بہت شکریہ، تیرا بہت شکریہ، تم دونوں بچوں کی بڑی بڑی مہربانی، بنڈل آف تھینکس۔ بیٹا جی بہت مہربانی، جو نہیں بولے ان سے کوئی گلہ نہیں، جو بولے ان کا بہت شکریہ۔ گن کے 10 منٹ اور تمہارے لینے ختم۔ ملک صاحب موجود ہیں، ممبر بزرگ ہیں میرے، ان کے حوالے کرتا ہوں۔ ربانیت سے نکلا ہے رباب۔ اس ذکر کی عزت کی قسم ہے تمہیں، ایک بندے کو سمجھ آئے، ایک بندہ بولے، میں اسی پہ راضی ہوں۔ سفید رنگ کا وہ بادل جس سے پانی کی جگہ رحمت برستی ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ بابا جی اوکھیاں گلاں ہیں، کدوں لوگ سن دینے گلاں، تساں بادشاہ ہو، تساں حکم کر چھوڑیا جی۔ صدقے سلام ہے تانوں، بڑی مہربانی۔ سفید رنگ کا وہ بادل جس سے پانی کی جگہ رحمت برستی ہو، اسے عربی میں رباب کہتے ہیں۔ آل محمد کے گھر میں آنے والی تمام شہزادیاں عزت مآب ہیں۔ سچی دسی بھئی جملہ اوکھائی مت کیوں نہ بولا، اوکھیاں گلاں تے مہربانی کیتی کرو۔ میں کہ آل محمد کے گھر تشریف لانے والی ساری مستورات عزت دار ہیں، لیکن رباب کا مقدر عجیب ہے، اس کا میکہ بھی امیر ہے، اس کا سسرال بھی امیر ہے۔ طرفین سے رئیس گھر کی بیٹی ہے رباب۔ مہربانی یار، جو بندہ بھی لفظ طرفین پہ بولا ہے شوکت رضا اس کا شکریہ ادا کرتا۔ طرفین سے رئیس گھر کی، امیر گھر کی بہو ہے، امیر گھر کی بیٹی ہے، طرفین سے شہزادی ہے، شہزادی رباب سلام اللہ علیہ۔ پھر اسلامیات کی تاریخ پہ جو کرم رباب نے کیا ہے، رانا جی تواڈی توجہ دی قسم ہے، شاید جی حکیم صاحب شاید کسی کے حصے میں آیا ہو جو مہربانی رباب نے کی ہے۔ حسین اللہ کا ناصر ہے، اس کا بیٹا حسین کا ناصر ہے۔ بولیا کرو، بولیا کرو، اوکھے موضوعات تے مہربانی کر چھڈی کرو۔ شاباش و پترا، اللہ کرے اکھاں سلامت رہن۔ جی استاد جی کدے نہ روو، سلام اس میں یار نوں۔ میں کہ حسین مولا اس شہزادی کا صدقہ اسد بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حسین اللہ کا ناصر ہے، رباب کا بیٹا حسین کا ناصر ہے، اور مزاجاً شہدائے کربلا میں سب سے زیادہ امیر ہے اصغر۔ نہ میں مجلس یاد کیتی ہوئی ہے، نہ میری پہلی مجلس ہے، نہ آخری مجلس ہے، نہ یہ بھی تیرے بولن نال میں وڈا ہونا ہے، نہ تیرے چپ نال میں چھوٹا ہونا ہے۔ قرآن دا واسطے میری گل سمجھنے دی کوشش کر۔ کربلا کے میدان میں کوئی اشل پہ سوار ہوا ہے، کوئی مرتجز پہ سوار ہوا ہے، کوئی عقاب پہ سوار ہوا ہے، رباب کا بیٹا وہ ہے جو حسین پہ سوار ہوا ہے۔ شاباش شاباش۔ اس لمحے دا صدقہ مولا باوے نیئر شانو شفائے کلی عطا فرمائے۔ ساڑی آنکھاں ویکھن یہ سیدوں جی سونا لگدا جی میں ہائی مولا ہور عزت دے نے
गल मेरी समझ आई है कि नहीं आई? कोई अशल पे सवार हुआ है, कोई मुर्तजिस पे सवार हुआ है, कोई उकाब पे सवार हुआ है, रबाब का बेटा हुसैन पे सवार हुआ है। रबाब के बेटे की वजह से करबला के बूढ़ों को गदीर याद कराई है हुसैन ने। हुसैन खुद मोहम्मद बन गया, असगर को अली बना के हाथों पे उठा लिया। इससे ज़्यादा बात करता हूँ तो फिर शेर पढ़ने का मज़ा चला जाएगा। 8 या 10 शेर पढ़ने इजाज़त दो तो मैं पढ़ा। हाँ बेटा जी, ये अपने वक्त में एक बूतुराब पालती है। बाबा जी मैं तुहाडा हुक्म दूसरे मैसेज पूरा करूँगा तो रिंज ना होवे तुहाडे नौकर हाँ, तुहाडी औलाद हाँ, तुहाडा आर्डर पूरा हो गया, मगर मैंने माशर तक दुख राना है जे भलवाल शहर च दी कीमत न मिली, शायद मैं अज तो बाद दुनिया किसी जगह ते पढ़ा ही ना। मैंने बहुत औखा फैसला करना पाया तुहाडे हुक्म के तहत। ये अपने वक्त में एक बूतुराब पालती है, अली व फातिमा घर में रबाब पालती। सलाम ही मुर्शद, इन हथां दी खैर होवी जी जी। क्या बात है भलवाल जियो पुत्रा, करोड़ा मारी शुक्रिया तुहाडा यार। मौला दी कसम है भाई गुलाम अब्बास मैं राजी हो गया। अल्लाह न करे हुण शबीर शाह कोई ना बोले, मेरा गिला ही नहीं बनता। ये अपने वक्त में एक बूतुराब पालती है, अली व फातिमा घर में रबाब पालती है। अली व फातिमा बोलो बेटा, अली व फातिमा। ये नहीं सुनोगे ना तो 10 साल बाद 5 साल बाद मिंबर पे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अली व फातिमा घर में रबाब पालती है, ज़मीं पे बोलता कुरान है अली असगर। भाईजान तो हम तो बोलना चाहिए था ना। मैं क्या ज़मीं पे बोलता कुरान है अली असगर, ये गोद में ही खुदा की किताब पाल। शाबाश पुत्रा, करोड़ा मारी शुक्रिया तुहाडा, तुहाडे सुनन दे सदके, गाजी दी कसम है तुहाडे बोलन दे सदके। ये अपने वक्त में एक बूतुराब पालती है, अली व फातिमा घर में रबाब पालती है, ज़मीं पे बोलता कुरान है अली असगर, ये गोद में ही खुदा की किताब पाल दे। झोली अड्डी खड़ा मलक जी मिंबर ते पे आखना भाई पूरे भलवाले चो एक बंदा बोले मैं जन्नत दे बूहे तक उस बंदे ते राजी रहा सा। जली का दिल था कि असगर हुजूम में बोले, रबाब अपने खुदा के भी ख्वाब पालती। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। ओ पुत्रों तुहाडे बोलन दी जली का दिल था तुसी जीवो कि असगर हुजूम, ज़बान की खैर हुई कि असगर हुजूम में बोले, रबाब अपने खुदा के भी ख्वाब पालती है, रबाब अपने खुदा के भी ख्वाब पालती है। शेर पढ़ूँगा तो मुकाऊँगा गल, राजी रवे। रबाब अपने खुदा के भी ख्वाब पालती है, अली का खून हुसैन में है, मोहम्मद हुसैन असगर में। शाबाश शाबाश शाबाश, मोल पा दी तई शौकत रदा शौकत दा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुसैन में है मोहम्मद हुसैन असगर में, अली का खून नबी का लुआब पाल। है कोई बंदा जो लुआब पालती पे दाद दे दे? अली का खून नबी का लुआब पाल। जी उस्ताद जी मुक गई, आखिरी 2 शेर राजी रवे। अली का खून नबी का लुआब पालती है, नबी का लुआब पालती है, नबी का गाजी दी कसम है, ना मैं थकिया ना मैं भुलिया। शेर बहु है तो मैं सोची जाना पढ़ा न पढ़ा, चल ठीक है वेखी जाएगी। शेर मैं पढ़दा जे न समझ आवे मैंने माफ न करे। नबी सवार पे असगर सवार है शौकत, अमीर माँ है तो बेटा नवाब पाल। हो नहीं मैंने समझ आई, बेटा नहीं बोलिया ओदा की में आ रहे पिछले रलो हाय दरी। सलाम ही ने सलाम ही ने तुहाडे सुनन दे सदके, तुहाडे बोलन दी क्या बात है। नबी सवार पे असगर सवार है शौकत, अमीर माँ है तो बेटा नवाब पालती है। मलाह रीश पे असगर का खून मौला ने। दियाँ दा पर्दा हुई वाह सैयद वाह। इो कई 3 या 4 मिनट में होर तुहाडे लैने ने, मौला बावन शिफा देवन। मलाह रीश पे असगर का खून मौला ने, गरीब करबो बला का खिजाब पालती। गरीब
کرب و بلا کا خضاب پالتی ہے۔ ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔ ذاکرین کی فہرست میں سب سے چھوٹا نام ہے شوکت رضا شوکت۔ ماتمیوں کی جوتیوں تو لکھا ہوا ہے شوکت رضا۔ تیسری مرتبہ بابا نیر شاہ جی نے آج مجھے حکم کیا ہے یہ سلام پڑھنے کو۔ تینوں مرتبہ میں ٹالتا آیا ہوں، فضائل کے لیے نہیں، مصائب کے لیے۔ 14 کی قسم ہے جو اس شہزادی کے مصائب میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں، کتابیں اب میرے ساتھ گاڑی میں موجود ہیں۔ یہ خوف ایسا ہے کہ میں یہ مصائب پڑھنا نہیں چاہتا۔ میں پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، شام غریباں سب سے زیادہ زخمی ہوئی ہے اصغر کی ماں۔ جڑا بندہ تواڈے روان واسطے جھوٹ بولے انہوں اگلا سا ہی نہ آوے، جدے کول ہے ہاتھ تے نہیں آیا وہ بندہ بہو امیر ہے۔ گل مو گئی ہے میری، گن کے میں ایک ایڈمنٹ پڑھنا کدا نہ روے۔ جی 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 میں صدقے تواڈے سنن تو صدقے، تواڈے انج رومن تو صدقے، مک گئی نوکری۔ کیا بات ہے، بزرگ آدھے نے اس قربانیاں بھی رئیس دیتی ہیں۔ امام زمانہ دی موجودگی دی قسم ہے تسیں گل نہ کروا میں اگلی گل کدا نہ کراں۔ ہن تساں کیتی ہے تو میں گل کرواں۔ علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم اللہ مقام وہ فرمایا ہی، اصغر کو تیار کر کے رباب نے حسین کی جھولی میں رکھا، سکینہ کو اٹھا کے زینب عالیہ کی گود میں رکھ کے فضہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا او اماں اب ہم کنیزوں والے خیمہ۔ بہو امیر نہیں ہو بندہ جائے ان ہاتھ نہیں مارے۔ میں تو پڑھ گیا یار بھائی غلام باز کدا نہ رو جی ایو حق ہی ماتم دا سلام ہی تو سن نہ کھو دا میں جملہ نہ کھا اصغر حسین جی کدا نہ رو میں جی بیٹا جنی واری آنکھ میں پڑھا۔ زیدی صاحب نے کہا تھا اصغر کو تیار کر کے رباب نے حسین کی جھولی میں رکھا، 4 سال کی بطول کو تیار کر کے زینب عالیہ کی گود میں رکھ کے حبش کی ملکہ شہزادی فضہ کا ہاتھ پکڑ کے رباب نے کہا ماں ہمارا سیدوں سے رشتہ ہی ختم ہو گیا، بیٹا حسین کو دے دیا، بیٹی زینب کو دے دی، کربلا جانے اصغر جانے شام جانے ماتم کربلا جان جی کدا نہ رو وہ ادھا منٹ میں اور پڑھنا ہے جے تن سمجھ آ گئی تھا۔ کربلا جانے اصغر جانے شام جانے سکینہ جانے اماں ہمارا سیدوں سے رشتہ ہی ختم ہو گیا، آؤ اب ہم کنیزوں والا ہائے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پیا کرتا ہے۔ شاہ جی اجازت دیو تو میں ایک شعر پڑھی جاؤں۔ استاد الشعراء سرکار علامہ میں آخدہ ہونا سرکار علامہ انیس مرحوم و مغفور اللہ مقامو فرمایا نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی۔ بہو امیر ہے بندہ شمیر شاہ کہ ہائی نہیں نکل سکی، نہ جانے کس خیال میں جی سیادیو حق ہی ماتم دا کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی۔ حوصلہ جمع کردہ کھلا شیرازی بادشاہ ممبر دی عزت دی قسم ہے حوصلہ جمع کھلا کردہ جیڑی روایت باویورہ میں نے آکھی ہے میں پڑھ لواں گن کے ایک یا 1.5 منٹ میں اور روایت پڑھنی ہے۔ علامہ اسماعیل سبزواری اور روایت لکھی ہے، کتاب میں مشہد چلئی ہے، فارسی زبان دی کتاب ہے، کتاب میرے غریب خانے تے موجود ہے۔ جتنی دیر میں جیواں زندگی دے آخری ساتھ میں حوالہ دے ساں تے اے ہاتھ بات کے پیانہ بے محسوس نہ کرے ہے۔ میں کئی والی ٹارے باوی اور انہوں ہو سکتے ہیں اسے جملے چی شفاؤ پہ سید دی اس نیت نال پہ پڑھتا پہ اس جملے سے صدقے مولا مرشدانو شفا عطا فرماون۔ مک گئی میری مجلس حسین کی لاش پہ رباب اونٹ سے یوں اتری ہے جیسے عباس زین سے۔ تو ان سمجھ کوئی نہیں آئی میں مسائب پڑھ گیا۔ ادھا منٹ شبیر شاہ میں اور پڑھنا ہے تے بندہ بہوں بڑھائی جیدے کول ہاتھ ہے تے ہاتھ مار سینے تے کی کریں گا اس ہاتھ نوں جڑا اس جملے تے بھی مقرب نہ ماتم کر سکیا۔ میں کہ حسین کی لاش پہ رباب اونٹ سے یوں اتری ہے جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا۔ اے چٹی داڑی اللہ بزرگا ماتم کیتا ہے تو سا پترا ماتم نہیں کیتا تو ان میری گل نہیں سمجھ آئی۔ اونٹ کا قد بڑا ہوتا ہے گھوڑے کا قد چھوٹا ہوتا ہے، رباب مستور تھی عباس مرد تھا، غازی کے ہاتھ نہیں تھے رباب کے ہاتھ یوں بندے ہوئے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بھائی غلام باس
میں کلمہ پڑھ کے پہ آدھا قبلہ و کعبہ سرکاری علامہ اعجاز کاظمی مرحوم مغفور زندان میں سین دے روزے تے جملہ پڑھیا اے میں ممبر دے غلاف جہت پہ ہی کھلاں کاظمی صاحب قبلہ امام لہا کے ماتم شروع کر دیتا اللہ کرے میں بندیاں گل سمجھا لما آدھا منٹ میں اور پڑھنا ہے پیر اعجاز شاہ جن سمجھ آ گئی اس راج کے ماتم کرنا ہے جن نہ سمجھے وہ دا اپنا مقدر ہے مقتل کہتی ہے اونٹ سے اتری ہے پتہ نہیں اتری ہے پتہ نہیں گری ہے پتہ نہیں آئی ہے میں نہیں پتہ چاچا لطیف ہو بندہ پتھر دا بنے ہیں جے ہون ماتم نہیں کیتا کہاں گری ہے حسین کی لاش پہ حسین کی لاش کہاں پڑی تھی ریت پہ پتھر ہے ہوتے سینے جائے ماتم نہیں کیتا زہرا کے لال کی لاش پڑی تھی ٹوٹے ہوئے تیروں پہ ٹوٹی ہوئی تلواروں پہ ٹوٹے ہوئے نیزوں پہ علی کی امیر بہو آ کے گری ہے پتہ نہیں میں کی پڑھے ہے پتہ نہیں تساں کی سنے ہے جنہوں نہیں سمجھے ہو دے کل معافی ٹوٹی ہوئی تلواروں پہ ٹوٹے ہوئے نیزوں پہ پتھروں کے جی چٹی داڑی بزرگ دی آدن بس کر حتیٰ میں تمہیں اور پڑھنا ہے ٹوٹی ہوئی تلواروں پہ ٹوٹے ہوئے نیزوں اور پتھروں پہ علی کی امیر بہو آ کے گری ہے اور حسین بادشاہ کے پاؤں پہ منہ رکھا ہے اصغر کی ماں نے حسین کے قدموں کا بوسہ لیا اصغر کی ماں نے یا شمر کی آواز آئی الرحیل چلو قافلہ تیار ہے رباب نے ایک بار سر اٹھایا شمر کی طرف دیکھا چلتے ہوئے قافلے کی طرف دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھے گا میرے اللہ میں علی کی امیر بہو ہوں میں نے زندگی میں تجھ سے سوال کوئی نہیں کیا میرے اللہ کوئی ایسی سبیل بنا میں ایک بار پھر حسین کے پاؤں چوم لوں رباب نے دل میں دعا مانگی یا شمر کا تازی آنے والا ہاتھ اٹھا شمر کا ہاتھ نیچے آیا علی کی امیر بہو کی کمر تک اس کا ہاتھ آیا اصغر کی ماں تڑپ کے پھر حسین کے پاؤں پہ گری ماتم جسے نہیں آتا وہ نہ کرے نا اصغر کی ماں کی آواز آئی او میرا اللہ تیری بڑی مہربانی اور قدا نہ روئیں او میرا اللہ تیرا بڑا احسان ہے اللہ جانے پھر کب ملاقات ہو آواز آئی زہرا کا لال میرا آخری بوسہ قبول حسین اصغر تیرے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں شام کی گلیاں جانے 4 سال کی عزت دار بیٹی علی کی تمہارے آنسو قبول